الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، بزرگان محفل، انتہائی عزت و احترام کے لائق بیٹی، ماں اور بہن، آج کا یہ پروگرام الحمدللہ یہ سابقہ پروگراموں کا تسلسل ہے۔ پچھلے 2 سالوں سے کرونا کی وجہ سے جو نہیں ہوا اس کو چھوڑ کر سماعت فرمائی، پروگرام دیکھا۔ اس دفعہ مجھے بھی دعوت دی گئی۔ ہمارا تو یہ مشن ہے، یہ تبلیغ ہماری خوراک ہے۔ ویسے بھی ہر روز ہی ہمیں تقریر کا موقع ملتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں مجھے جو حکم دیا گیا ہے کہ توحید کے متعلق گفتگو کرنی ہے، شرک اور توحید کی کچھ وضاحت کرنی ہے، اسپیشلی طور پہ مجھے یہ کہا گیا۔ اسی مناسبت سے میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی 26واں پارہ ہے، سورہ احقاف ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سوالیہ انداز میں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ پوچھتے ہیں مشرکین سے، شرک کرنے والوں سے سوال کرتے ہیں، ارائیتم، تم ہی بتاؤ۔ اللہ پوچھتا ہے میں تم سے پوچھتا ہوں، تم میرے سوال کا جواب دو۔ ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، جو اللہ کے سوا تم اوروں کو خدا کا مقام دیتے ہو،
ذرا بتاؤ تو صحیح، ارونی ماذا خلقو من الارض، اس روئے زمین سے، اس روئے زمین پہ انہوں نے بنایا کیا ہے؟ ارونی، ذرا دکھاؤ تو صحیح مجھے، یہ اللہ کہتا ہے ارونی، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلقو من الارض، انہوں نے کون سی زمین بنائی ہے؟ ام لہم شرکن فی السماوات، یا آسمان بنانے میں ان کا کتنا حصہ ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، چلو نہیں دکھا سکتے تو پچھلی جو کتابیں ہیں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے کوئی تحریر موجود ہو، کسی نے لکھا ہو، کسی پیغمبر نے، کسی سائنسدان نے، کسی تاریخ دان نے، کسی نے بھی یہ لکھا ہو کہ فلاں مخلوق میں سے کسی نے بھی فلاں زمین بنائی ہے یا آسمان بنانے میں فلاں کا اتنا حصہ ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارت من علم، یا ریسرچ کرنے والے آثار قدیمہ کے ماہرین، ان میں سے کسی کی تحریر آپ کو کہیں سے بھی ملی ہے؟ یہ جو آثار قدیمہ والے بڑی بڑی تاریخی چیزیں بتاتے ہیں، ان میں سے آج تک کوئی تحریر نکلی ہو، کوئی آثار قدیمہ کا نشان ملا ہوا ہو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کچھ تو دکھاؤ نا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو آوازیں دیتا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ، کوئی اس سے بھی گھٹیا ہو سکتا ہے، کوئی اس سے بھی گمراہ ہو سکتا ہے، کوئی اس سے بھی گیا گزرا ہو سکتا ہے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کو بلاتا ہے جو قیامت تک جواب ہی نہیں دے سکتا، اس کو آوازیں دیتا ہے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت تک جواب نہیں دے سکتا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کون ان کو پکارتا ہے، کون ان کو بلاتا ہے، کون ان سے دعائیں کرتا ہے، کون ان سے منتیں مانگتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب میدان محشر سجے گا، لوگ اکٹھے ہوں گے، انکوائریاں لگیں گی، حساب کتاب ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کانوا لہم اعداء، یہ ان کے دشمن ہوں گے۔ کون؟ جن کو یہ پکارتے رہے، جن کو یہ ندا دیتے ہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں، قیامت والے دن یہ ان کے دشمن ہوں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، بڑے مجمع میں کہیں گے اللہ بالکل نہیں یہ ہماری عبادت کرتے تھے، یہ بالکل نہیں ہمیں پکارتے تھے۔ گھر جا کے ان آیات کا ذرا ترجمہ اور تفسیر دیکھنا۔ یہاں اللہ رب العزت نے جو بیان کیا ہے، ایک بات یاد رکھیں، قرآن کریم میں جو بھی مثال دی گئی، قرآن پاک میں جو بھی سمجھایا گیا، قرآن پاک کا مخاطب ریسرچر نہیں ہے، قرآن پاک کا مخاطب ماہر نہیں ہے، ماہر تعلیم نہیں ہے، ماہر بزنس نہیں ہے، معاشیات کا، معاشرت کا، اخلاقیات کا، معیشت کا، ان کا ماہر نہیں ہے۔ قرآن پاک کا مخاطب کون ہے؟ ساجہ ماجہ ہے۔ قرآن پاک کا مخاطب کون ہے؟ ذمہ ہے۔ قرآن پاک کا مخاطب کون ہے؟ بکریوں کا چرواہا ہے۔ اہل علم اور جاہل، ان پڑھ اور سکالر، بے علم اور پی ایچ ڈی۔ قرآن پاک کا مخاطب بیک وقت چھوٹے سے لے کر بڑا، مرد سے عورت، ان پڑھ سے پڑھا لکھا، یہ سارے قرآن پاک کے بیک وقت مخاطب ہیں۔ قرآن پاک سمجھنے کے لیے بہت بڑی بڑی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد ضرب مثل فاستمعوا له
لوگوں ایک مثال دے کے سمجھا دوں. اللہ کہتا ہے ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. فَاسْتَمِعُوا لَهُ, ذرا توجہ کرو. یا ایھا الناس قد ضرب لکم مثل فاستمعوا له, لوگوں ایک مثال دینے لگا ہوں, ذرا توجہ کرنا. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, یہ جو لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. ایک بندہ گجراں والا سے چلا, اس نے بکرا بٹھایا ہوا تانگے پہ, کافی سال پہلے کی بات ہے. کسی نے پوچھا بٹ صاحب کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا داتا صاحب جا رہا ہوں. داتا صاحب کس لیے؟ یہ بکرا لے کے جا رہا ہوں ذبح کرنے کے لیے. تو اس نے کہا داتا وہ تو نہیں ہے, داتا تو آسمانوں والا ہے, تو آپ یہیں پہ ذبح کر دیں اس کے نام پہ. وہ کہتا جی ایک ہی بات ہے, وہ ہو یا آسمان والا ہو, ایک ہی بات ہے ہمارے لیے تو. اللہ اکبر. تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, یہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو یہ تو بیچارے مکھی بھی نہیں بنا سکتے. یہ تو بیچارے مکھی بھی نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا, مکھی بنانا تو دور کی بات ہے, ان کے کھانے سے اگر مکھی کچھ اٹھا کے لے جائے یہ بیچاری اس سے واپس نہیں لے سکتے. یہ مکھی سے چھین نہیں سکتے جو مکھی لے جائے. تو مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. ضعف الطالب والمطلوب, پجاری بھی کمزور, جن کو خدا بنایا وہ بھی بیچارے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, مصطفیٰ زندہ باد, شان مصطفیٰ زندہ باد. یہ بھی بیچارے, اور جن کو خدا بنایا, جن سے جا کے منتیں مانگتے ہیں, جن کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں, جن کے نام کے سب کچھ کرتے ہیں, وہ بھی بیچارے ہیں. وَلَوْ تَرَى اسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً وَاحِدَةً لَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی منظر دیکھنے والا ہوگا. قرآن کا ترجمہ ہے منظر دیکھنے والا ہوگا. کاش آپ اس وقت موجود ہوں جس وقت پیر اور مرید اکٹھے ہوں گے. اللہ کہتا ہے قرآن میں, یہ جس وقت مانگنے والے اور جن سے مانگتے ہیں, سجدہ کرنے والے اور مسجود جن کو سجدہ کیا جاتا ہے, اللہ کی عدالت میں جب دونوں گروپ موجود ہوں گے. اور تکرار کیا ہوگی؟ تکرار یہ ہوگی, یہ کہیں گے جی ہم تو تمہارے پیچھے لگے رہے, تم نے ہم کو اپنے پیچھے لگائی رکھا, ہمیں تو آج پتا چلا کہ یہ تو سب کچھ جعلی تھا, یہ تو سب کچھ جعلی تھا. تو پھر وہ کہیں گے اللہ ایک چانس دے دے, بس ایک چانس. جس طرح آج انہوں نے تیرے سامنے کہا ہے نا, مجمع عام کے سامنے میدان محشر میں کہا ہے, ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں. دنیا میں جو کہتے ہیں نا, اور جی شکل دکھاؤ گے تو قیامت والے دن ہماری ذمہ داری ہے, بس آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہو. یہ جمعرات, یہ ماہانہ, یہ سالانہ, بس نذرانے دیتے رہو, باقی اگلا معاملہ سارا ہمارا ہے. اور لوگ کیا کہتے ہیں, او جی سید کی سین کو سلام ہے جی, ہمیں کیا ضرورت کچھ کرنے کی, ہماری فلاں کے ساتھ لگی ہوئی ہے جی, ہماری فلاں کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا, جو لوگ اتباع کرتے رہے, جب قیامت کا دن ہوگا جن کی اتباع کرتے رہے وہ کہیں گے ہم نہیں ان کو جانتے, برات کا اظہار کر دیں گے, لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے. اور پھر وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ واحدۃ, ایک چانس دے دے اللہ, ہم دنیا میں واپس جائیں, نتبرأ منہم کما تبرؤوا منا, ہم بھی دنیا میں جا کے ان کو ایسے ہی ذلیل کریں جس طرح آج انہوں نے ہمیں ذلیل کیا.
اللہ کہتا ہے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے رشتے سارے ناطے وہاں ختم۔ یہاں جو تعلقات ہیں، جہاں جو نسبتیں ہیں، یہاں جو گدیاں ہیں، جہاں جو ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ ہے، یہاں جو وعدے وعیدے ہیں، یہاں جو سفارشوں کے وعدے ہیں، وہاں سارے رشتے ناطے تعلقات ختم۔ اللہ فرماتے ہیں ایک اور سوال، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، اللہ سوال کرتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ ہم سے پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح، مَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، یہ جو لاچار ہیں، یہ جو بیچارے ہیں، یہ جو پریشان حال ہیں، یہ جو مصیبت زدہ ہے، کون سنتا ہے ان کی؟ اذا دعاہ، جب یہ اللہ کو بلاتے ہیں کون سنتا ہے ان کی؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بیماریاں کون دور کرتا ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں کون دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، زمین میں نیابتیں تمہیں بادشاہتیں اور یہ چودراہٹیں کون دیتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ ہے اور کوئی اللہ کے علاوہ یہ کرنے والا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، پر تم سمجھتے بہت تھوڑا ہو۔ قلیلا ما تذکرون، اللہ فرماتے تم سمجھتے بہت تھوڑے ہو۔ اللہ اکبر۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، پتا تھا میں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا نا تو کئی لوگ اپنی جان کے خطرے کی وجہ سے بھاگ گئے، یہ بھی بھاگ گیا، کشتی میں بیٹھا ہوا، کشتی ڈاواڈول ہو گئی۔ ملاح کیا کہنے لگا؟ بھئی اب تو ایک ہی صورت ہے، محمد کے رب کو پکارو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی صورت ہے، اب اور کوئی بچنے کی صورت نہیں ہے۔ اکرمہ کہنے لگا اچھا تو جب مصیبت زیادہ ہو جائے تو پھر بابے کام نہیں کرتے؟ جب مصیبت زیادہ ہو جائے پھر لات منات حبل یہ کام نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں، بس اب ایک ہی صورت ہے۔ دل میں ٹھانی کہ میں تو ساری عمر غلطی کرتا رہا، میرا باپ بھی غلط کرتا رہا، جب اصل مصیبت میں اللہ ہی کام آتا ہے تو پھر ہمارا اور محمد کا رولا ہی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر اختلاف کس چیز کا؟ دل میں نیت کر لی کہ اب اگر میں بچ گیا نا یہاں سے تو سیدھا مدینے جاؤں گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے معافی مانگوں گا کہ بھئی ہم مغالطے میں ہیں۔ وہاں چلے گئے، اللہ نے بچا لیا، آئے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، اور جس ساری عمر بھولے ہی رہی، پتہ ہی نہیں لگا، ایسے ہی خام خواہ آپ کی مخالفت کرتے رہے، سمجھ ہی اب آئی ہے۔ فرمایا اکرمہ تیرا اسلام قبول ہے، تیرا اسلام قبول ہے۔ تو بھائی اصل چیز یہ ہے، اصل چیز یہ ہے، ہمیں یہ سمجھ آ جائے، ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کو کیوں پکارنا ہے، اللہ کو کیوں پکارنا ہے۔ اگر اللہ کو نہ پکاریں گے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان ولیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ ٹائم ہو جائے مجھے بتا دینا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے محبوب جب میرا کوئی بندہ آ کے تجھ سے پوچھے انی، میرے متعلق، فَإِنِّي قریب، تو اس کو بتا دینا میں بہت قریب ہوں، مجھے کوئی جہاں سے مرضی بلائے میں سنتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے خامد نے اس سے زہار کیا۔ زہار کا مطلب ہوتا ہے بیوی کو ماں بہن کہہ دینا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ اس کو طلاق ہو جاتی تھی۔ وہ آئی، اس نے کہا جی میرے بندے نے مجھے ایسے بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو طلاق ہو گئی۔ کہنے لگی جی میرا کیا قصور ہے، قصور تو بندے کا ہے۔ فرمایا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، شریعت ایسے ہی ہے۔ وہ تکرار کرتی رہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو یہی جواب دیتے رہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے ساری باتیں سن لی۔ اللہ کہتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادل، میرے نبی جو تجھ سے آگے جھگڑا کر رہی تھی نا، جو تکرار کر رہی تھی، اللہ نے ساری بات سن لی۔ واللہ یسمع تحاورکما، تم جو جواب دے رہے تھے، وہ جو سوال کر رہی تھی، تمہارا جو تکرار ہو رہا تھا، اللہ نے تم دونوں کی ساری باتیں سن لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ صبح صبح آئی نا وہ عورت، تو حضرت عائشہ نے کہا یہ کون آئی ہے صبح صبح، باتیں کر رہی ہے اللہ کے رسول سے اور تکرار کر رہی ہے، دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کے کان لگا کے سن رہی تھی، کسی بات کی سمجھ آ رہی تھی، کسی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب اللہ نے یہ آیت نازل کی نا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی اللہ آج سمجھ آئی ہے تو کیسا سمیع ہے، آج مجھے سمجھ آئی ہے تو کیسے سنتا ہے۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی ہوں، میں زور لگا رہی ہوں، میں کان لگا رہی ہوں، مجھے ساری باتیں یہاں نہیں سن رہی، میرا اور اس کا 1 فٹ کا بھی فاصلہ نہیں ہے، تو نے عرش پہ بیٹھے ہوئے ساری باتیں سن لی۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، میں بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں۔ کون کہتا ہے میں جواب نہیں دیتا؟ اللہ کہتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ دعوت الداعی، جب بھی کوئی بلاتا ہے مجھے، اذا دعانی، دعانی تھا، یہ عربی گرامر میں ہے، جس وقت اضافت ہوتی ہے تو یہ گر جاتی ہے، تو اذا دعان، اللہ نے ایک شرط لگائی ہے، ذرا بات کو سننا، اللہ نے یہاں شرط لگائی ہے، اذا دعانی، جب کوئی مجھے بلاتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں، جب کوئی میرے بلانے میں اوروں کا بھی تسلسل، اوروں کا کنیکشن قائم کر دیتا، پھر نہیں سنتا، پھر نہیں جواب دیتا۔ ہم 2 بندے آپس میں بات کر رہے ہیں، ٹیلی فونک لائن پہ بات کر رہے ہیں، درمیان میں کسی اور کی آواز آ جائے، ہم کہتے ہیں یار انٹرفیئر ہو رہی ہے، کسی اور کی درمیان میں آواز آ رہی، بند کرو دوبارہ کرتا ہوں میں۔ غور کریں، 2 بندے آپس میں بات کر رہے ہیں، تیسرا بندہ لائن میں آ جائے، تیسرا بندہ کمیونیکیشن میں آ جائے، برداشت نہیں کرتے، لائن کٹ آف کر دیتے ہیں۔ اللہ کیسے سنے، اللہ کیسے جواب دے؟ اللہ کہتا ہے اذا دعانی، جب صرف مجھے بلاتا ہے میں اجیب، اس کو جواب دیتا ہوں، جو میرے بلانے میں اوروں کو بھی شامل کر لیتا ہے، پھر مجھے تو نہ بلایا ہوا۔ کوئی آدمی بات کرتا ہے، ادھر سے دوسرا بھی شروع ہو جاتا ہے، تیسرا بھی، سننے والا کہتا ہے نہیں، ایک ٹائم میں ایک بندہ بات کرے، ایک بندہ بات کرے۔ اللہ کیا کہتا ہے، مجھ سے اکیلے بات کرو، درمیان میں ادھر ادھر میں نا یہ ٹانکے نہ لگاؤ، سیدھا ڈائریکٹ مجھے بلاؤ، پھر میں جواب دیتا ہوں، ورنہ کوئی شکوہ نہ کرے، کوئی شکوہ نہ کرے۔ اللہ نے پھر آگے 2 شرطیں لگائی ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پہلی بات یہ ہے میں مالک ہوں، بندے غلام ہیں، میں خالق ہوں، بندے مخلوق ہیں، میں معبود ہوں، بندے عابد ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے جو میں نے کہا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پہلے مجھے تو جواب دو نا، پہلے تم مجھے جواب دو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، جو میں کہتا ہوں پہلے میری مانو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ ہے طریقہ، یہ دعا کرنے کا، یہ مجھ سے رابطہ کرنے کا طریقہ ہے۔ پہلے جو میں کہتا ہوں اس کو مانو، پہلے جو میں نے کہا ہے مجھے جواب دو، پھر اپنی سناؤ مجھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، جو ہماری مسجدوں میں دعا کی جاتی ہے نماز کے اللہم انت السلام منک السلام، یہ 2-3 جملے بولے اور صلی اللہ تعالی۔ وہ بھائی دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کوئی بندہ کسی ایم پی کو ایم این اے کو ملنے جاتا ہے، اہتمام کے ساتھ جاتا ہے، اگر کسی وفد نے بات کرنی ہو اس کی پہلے ریہرسل کی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، ادب آداب سکھائے جاتے ہیں، ٹائم لیا جاتا ہے، موقع دیکھا جاتا ہے، لباس اچھا پہنا جاتا ہے، گفتگو کے جملے رٹے رٹائے جاتے ہیں، پھر جا کے وہاں بات ہوتی ہے۔
تو اللہ سے بات کرنے کے لیے جو ملک الاملاک ہے، جو شہنشاہ ہے، شاہوں کا شاہ ہے، اس سے بات کرنے کے لیے منہ اٹھائے، توجہ ادھر ہے، دعا ادھر ہے، لفظوں کا پتہ کوئی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں، کوئی ادب آداب نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے، میرے بھائی ایسے دعا نہیں ہوتی، ایسی نہیں دعا ہوتی۔ تو آج کا سبق یہی ہے، آج کا سبق یہی ہے کہ اصل اللہ کو پکارنا ہے۔ کیوں؟ ہم غلام ہیں، وہ مالک ہے۔ غلام جو ہوتا ہے نا، نوکر اور 2 منٹ صرف، نوکر اور غلام میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نوکری کے لیے اصول ضابطے ہوتے ہیں، نوکری کے لیے معاوضہ ہوتا ہے، نوکری کے لیے ٹائم ہوتا ہے، نوکری کے لیے کچھ ادارے کے قانون ہوتے ہیں، کچھ ملازم کے قانون ہوتے ہیں۔ لیکن جو غلام ہوتا ہے نا، اس کا کوئی ٹائم نہیں، وہ 24 گھنٹے کا نوکر ہے۔ غلام کوئی معاوضہ نہیں ہے، غلام کوئی اعتراض نہیں ہے، غلام کوئی اوور ٹائم نہیں ہے، غلام جو مالک نے بول دیا وہی قانون ہے، جو مالک نے کہہ دیا وہی قانون، وہی ضابطہ، وہی اصول، کوئی معاوضہ نہیں، کسی قسم کا کوئی objection بھی نہیں ہے۔ مالک نے کہا جاؤ ادھر سے جانا ہے، وہ چلا، ادھر آؤ، ادھر واپس، ادھر جاؤ، وہ ادھر جانا، ادھر آؤ واپس، ادھر سے جاؤ، مالک جدھر بھی بھیجے غلام اعتراض نہیں کر سکتا۔ یہ کیا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، نہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تجھ سے مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا مطلب غلامی ہوتا ہے کہ اللہ ہم تیرے غلام ہیں، صبح منہ اندھیرے اٹھائے اٹھنے کے لیے تیار ہیں، سونے سے پہلے کہا نہیں حاضری لگواؤ، اللہ تیار ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا، ہمیں تو بتا کہ ہم نے تیری غلامی کرنی کیسے ہے۔ یہ ہر نماز میں ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ غلام تو ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن تو ہمیں بتا ہم تیری غلامی کریں کیسے۔ تو یہ قرآن یہ ضابطۂ حیات ہے، یہ غلامی کے طریقے بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کیسے کرنی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں بندہ کہا ہے۔ بندہ فارسی میں بندہ کہتے ہیں، عربی میں عبد کہتے ہیں، اپنی زبان میں غلام کہتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے غلام ہیں۔ تو غلام جو ہوتا ہے نا، وہ مالک کے آگے آنکھیں جھکائے رکھتا ہے، آنکھیں اٹھائے نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔